تو سورہ یوسف سب سے بہترین قصہ ہے، اور جہاں تک آپ نے سماعت کیا حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جیل میں تھے اور ان کے ساتھ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، دو نوجوان بھی ان کے ساتھ جیل میں داخل ہوئے تھے۔ پھر ان دونوں نے جو خواب دیکھا تھا ان کے خواب کی تعبیر صحیح حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی۔ کل جیسے کہ میں نے یہ بھی عرض کیا، خوابوں کی تعبیر کے سلسلے میں یہ بھی ایک علم ہے، یہ تعبیر الرؤیا یعنی خوابوں کی تعبیر بتانا۔ تعبیر کا مطلب سمجھتے ہیں، اس کا کیا اشارہ ہو سکتا ہے، خواب میں کچھ اور دیکھا ہوتا ہے، اس کا معنی کیا ہو سکتا ہے، یہ باضابطہ پورا ایک علم ہے۔ اور اسی لیے فرمایا گیا کہ اپنے خواب ہر کس ناکس کو نہ بتاؤ، ایرے غیرے کے سامنے اپنے خوابوں کو نہ بتایا جائے۔ اور مومن کے خواب کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، مطلب مومن کے اکثر خواب سچے ہوتے ہیں۔ نبوت اب بند ہو گئی، کسی کو نبوت نہیں ملنے والی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہدایت دیتا ہے تو اس کے ذریعے ہیں۔ تو یہ خواب جو ہے بندوں کو ہدایت دینے کا ایک راستہ ہے۔ بسا اوقات تمہیں خواب میں وہ دکھا دیا جاتا ہے جس کی تمہیں حاجت ہو، یا تمہیں کسی چیز سے بڑا نقصان ہونے والا ہو، اس سے تمہیں آگاہ کر دیا جاتا ہے خواب کے اندر۔ تو خوابوں کی تعبیر ایک اپنا علم ہے، لیکن آپ کو میں بتاؤں جو اس کا علم رکھنے والے علماء ہیں انہی سے خوابوں کی تعبیر پوچھی جائے۔ اور خواب کی تعبیر دیکھنے والے پر بھی ڈیپینڈ کرتی ہے، حالت پر بھی ڈیپینڈ کرتی ہے، کس وقت دیکھا، دن میں خواب دیکھ رہا تھا یا رات کے وقت سونے میں خواب دیکھا ہے، اور دیکھنے والا کیسا ہے، متقی پرہیزگار ہے یا فاسق و فاجر آدمی ہے۔ ایک ہی خواب ہو سکتا ہے لیکن دونوں کے معنی الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ حضرت محمد بن سیرین یہ تابعی ہیں، خوابوں کی تعبیر کے بڑے عالم تھے۔ ان کی کتاب ہے تعبیر الرؤیا، جو اب تک امت میں خوابوں کی تعبیر پر لکھی ہوئی بہت بڑی کتاب ہے۔ حضرت محمد بن سیرین نے کئی مرتبہ خوابوں کی تعبیر کو قرآن سے اخذ کر کے بتایا۔ ابھی جیسے ہم نے سورہ یوسف پڑھا ہے، اسی میں ایک آیت کو لے کر کے انہوں نے خواب کی تعبیر کس طرح سے بتائی، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے کل خواب میں دیکھا کہ اذان دے رہا ہوں، اذان دے رہا ہوں یا اذان سن رہا ہوں۔ سنیے، خواب میں اگر اذان دے رہے ہیں یا سن رہے ہیں تو کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے اس کے بیک گراؤنڈ کو چیک کیا اور معلوم کرایا کہ کیسا شخص ہے یہ۔ بتایا گیا کہ نماز روزے والا ہے، دیندار آدمی۔ تو آپ نے کہا مبارک ہو تجھے، تو عنقریب حج پہ جانے والا ہے۔ خواب میں اذان دیتے ہوئے سننا یا اذان خود دے رہا ہو تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ حج پر جائے گا۔ مجلس ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک اور شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اذان دے رہا ہوں یا اذان سن رہا ہوں۔ تو آپ نے اس کے متعلق معلوم کیا، خواب تو سیم تھا، تو معلوم کیا تو پتا چلا کہ یہ جھوٹا آدمی ہے، فاسق و فاجر ہے، فلاں فلاں چیزوں میں مبتلا رہتا ہے۔ تو آپ نے کہا تو نے خواب میں اذان سنا، عنقریب تو چوری کے جرم میں پکڑا جائے گا۔ کتنی ڈیفرنٹ ہے، بہت زیادہ الگ ہے۔ دیکھا کچھ اور ہے اور اس کی تعبیر، اور دونوں کو انہوں نے قرآن کی آیت سے بتایا۔ پہلے والے کو کہا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، جہاں حج کا ذکر آیا ہے وہاں اذن کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ بلاؤ لوگوں کو، اذان دو یعنی اعلان کرو۔ اس آیت سے کہا کہ وہ حج پر جانے والا ہے۔ اور دوسرے کو جو چوری کا آپ نے فرمایا چوری میں پکڑا جائے، اس کو بھی آیت سے بتایا، قَالُوا أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، یہ سورہ یوسف میں ہے کہ ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ یوسف علیہ السلام کے جو اب واقعہ ہے اس میں آپ سماعت کریں گے، ان کی کٹوری چوری ہو گئی اور پھر چور پکڑے بھی گئے۔ تو اس آیت سے انہوں نے کہا کہ جو خواب میں فاسق و فاجر آدمی نے اذان دیتے ہوئے سنا ہے تو وہ چوری کے جرم میں پکڑا جائے گا۔ خوابوں کی تعبیر ایک اپنا علم ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی موت دیکھنا
کسی کی موت دیکھنا وہ اس کی زندگی کی علامت ہے، اس کی لمبی عمر کی علامت ہے۔ مجھے آج آپ کے سامنے میں شیئر کرتا ہوں خوابوں کی تعبیر، کیونکہ چلتے پھرتے رہتے وقت نہیں ملتا بہت ساری چیزوں کو دیکھنے کا، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ خواب آدمی بھول جاتا ہے۔ مجھے بات یاد آتی ہے، کچھ بزرگ جو انتقال کر چکے وہ اگر آئے ہیں ملاقات کرتے ہیں، ہنسی خوشی بات چیت ہو رہی ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن گلے ملتے ہیں جو انتقال کر چکے، ہم تو اچھا ہی سمجھتے ہیں، انتقال کیے ہوئے ہمارے باپ ہیں، چاچا ہیں، کوئی بھی ہیں۔ وہ تو مجھے کافی دنوں کے بعد میں خواب کی تعبیر دیکھا تو پتا چلا کہ مرے ہوئے پرانے لوگ اگر گلے مل لیں تو اس کے جیل جانے کا اندیشہ ہے، اس کے جیل میں قید ہونے کا اندیشہ ہے۔ خوابوں کی تعبیر ایک بڑا علم ہے۔ اب آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں، خلیفہ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ خاتون نے بھی ایک بار خواب دیکھا تھا، اور اتنا بھیانک خواب دیکھا تھا، یہ حضرت محمد بن سیرین کے حیات میں موجود تھیں، جب وہ تابعی خود موجود تھے، خوابوں کی تعبیر کے سب سے بڑے عالم۔ تو زبیدہ خاتون نے خواب یہ دیکھا کہ اجتماعی طور پر بہت سارے لوگ ان کی عزت لوٹ رہے ہیں، عصمت دری ہو رہی ہے۔ تو بہت سارے لوگ خواب میں کسی ایک عورت کی عزت لوٹ رہے ہوں تو کتنا بھیانک ہے، عورت تو ڈر جائے، بھیانک خواب ہے۔ صبح اٹھی تو پریشان ہوئی، کس سے خواب کی تعبیر پوچھوں۔ اس نے زبیدہ خاتون نے بتانے کو بھی شرم محسوس کیا کہ کیسے میں کسی کو بتا سکتی ہوں کہ خواب میں میرے سارے مرد حضرات عزت لوٹ رہے تھے۔ تو اپنی ایک خادمہ سے زبیدہ خاتون نے کہا کہ جاؤ حضرت سیدنا محمد بن سیرین کے پاس اور جا کر کے ان سے کہنا کہ تو نے خواب دیکھا، توجہ چاہتا ہوں، تو نے خواب دیکھا کہ بہت سارے مرد میری عزت لوٹ رہے تھے۔ کیسے کہے گی وہ بادشاہ کی بیوی نے ایسا گندا خواب دیکھا ہے؟ تو نے دیکھا یہ کہنا، اور کیا خواب کی تعبیر بتاتے ہیں وہ آ کر مجھے بتانا۔ لوگ ہمارے پاس بہت آتے ہیں، ان کو پوچھنا ہوتا ہے اپنی بیوی کے بارے میں، لیکن وہ کہتے ہیں میرے دوست کی بیوی کو ایسا مسئلہ ہے۔ کوئی بات نہیں، آپ کی دوست کی بیوی کا بھی ہم جواب دیتے ہیں۔ اگر ایسا کوئی پوچھنا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، حیا کی وجہ سے۔ خود کی بیماری کو بھی اگر کسی دوسرے پہ ڈال کے پوچھتا ہے میرا دوست ہے اس کو ایسا پرابلم ہے، کوئی بات نہیں، آپ کو بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں اتنا تو اندازہ ہوتا ہے۔ تو یہ زبیدہ خاتون نے بھیجا اپنی خادمہ کو یہ کہہ کر کے تو بول کہنا کہ تو نے خواب دیکھا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے سنیے، ایسے خوابوں کو آپ ہمارے پاس مت بھیجنا۔ وہ خادمہ تو گئی حضرت محمد بن سیرین کے پاس، وہ چلتے پھرتے آدمی نہیں تھے، خوابوں کی تعبیر کے بڑے عالم تھے۔ کہا کہ حضور ایک بڑا بھیانک خواب میں نے دیکھ لیا کل۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا بہت سارے مرد میری عزت لوٹ رہے تھے، میں ڈر گئی صبح اٹھ کر کے۔ تو آپ نے پوچھا اچھا کیا کام کرتی ہو؟ تو اس نے کہا میں خادمہ ہوں، کنیز ہوں محل میں۔ تو آپ ہنسنے لگے، جھوٹ بول رہی ہے، تو یہ خواب دیکھ ہی نہیں سکتی، تو نے یہ خواب دیکھا ہی نہیں، جھوٹ کیوں بول رہی ہے؟ اس نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ کہا پتا ہے، تو خدمت کرنے والی باندی ہے، اور یہ اس قسم کا خواب تو نہیں دیکھ سکتی۔ تو اس نے کہا اچھا چھوڑیے، کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی دیکھا ہو۔ کہا کون دیکھا ہے بتاؤ۔ پھر اس خادمہ نے بتا دیا کہ خلیفہ ہارون رشید کی بیوی ملکہ زبیدہ نے خواب دیکھا۔ تو حضرت محمد بن سیرین نے کہا ڈرنے کی بات نہیں، جاؤ اس خواب کی تعبیر اتنی اچھی ہے کہ جا کر اپنی خاتون سے کہو عنقریب وہ ایک ایسا کام کرے گی جس سے پوری امت نفع اٹھائے گی، امت کا ایک بہت بڑا حصہ اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ اور خواب کی تعبیر ہی ہے کہ حضرت زبیدہ خاتون حج پر آئیں، عرفات کے میدان میں دیکھا حاجیوں کو پیاس سے بلکتے ہوئے، انہوں نے وہیں پر یہ اللہ کی بارگاہ میں عہد کیا کہ مولا تیرے مہمانوں کو پانی پلانے کا میں انتظام کروں گی۔ اور اس کے بعد زبیدہ خاتون نے دریائے دجلہ بغداد سے لے کر
عرفات کے میدان تک 1400 کلومیٹر کی نہر بنائی، اور وہاں سے جب پانی چھوڑا تو میدان عرفات تک پانی آ گیا، اور 1-2 نہیں 1200 سال تک حاجی لوگ اس سے پانی پیتے رہے۔ اس خواب کی تعبیر تھی یہ، 1200 سال تک لوگ اس سے نفع اٹھاتے رہے چلچلاتی ہوئی دھوپ میں، اس کے علاوہ پانی کا کوئی وہاں پر ذریعہ نہیں تھا۔ اب جا کر کے وہ بند ہو گیا جب سعودی حکومت آئی، لیکن اس کی باقیات آج بھی موجود ہیں۔ آج بھی وہ نہر اسی انداز سے حجاج اکرام جو بھی جاتے ہیں زیارت کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں عرفات کے میدان سے مزدلفہ جانے کے وقت یہ نہر زبیدہ نظر آتی آج بھی۔ اور حد تو یہ ہے کہ خلیفہ ہارون رشید نے ان سے پوچھا تھا کتنی لاگت آئی اتنی لمبی نہر بنانے میں، تو زبیدہ خاتون نے کیا کہا اپنے شوہر سے؟ کہا میں یہ قومی خزانے سے پیسے نہیں لی تھی، یہ میرے ذاتی خرچے کے پیسے تھے، اس سے میں نے بنوایا۔ قومی خزانے سے اگر بنائی ہوتی تو میں آپ کو حساب دیتی، یہ میرے ذاتی خرچوں سے میں نے بنایا، لہٰذا حساب میں آپ کو بھی نہیں دوں گی، قیامت کے دن صرف اللہ کے پاس ہوگا۔ آج تک کسی کو پتہ نہیں اس نہر میں کتنی لاگت آئی، کتنا پیسہ گیا، وہ اللہ والے لوگ تھے۔ تو بہرحال خواب کے سلسلے میں یہ بتا رہا تھا، اور یہ سورہ یوسف بھی شروع ہوتا ہے خواب سے ہی۔ میں نے کل ہی بتایا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں کیا دیکھا تھا، کل کی اگر آپ کو تفسیر یاد ہو تو انہوں نے خواب میں کیا دیکھا تھا؟ 11 ستارے، ایک چاند اور ایک سورج ان کو سجدہ کر رہا۔ یہ خواب ذہن میں رہے، اور اس کے بعد کیا کیا ہو گیا یوسف علیہ السلام کے ساتھ؟ بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، وہاں سے قافلہ اٹھا کر لایا بازار مصر میں، وہاں پر ان کو نیلام کیا گیا، پھر بیچ دیا گیا۔ عزیز مصر کے گھر آئے، زلیخا خاتون فدا ہوئی، الزام لگا، جیل گئے۔ جیل میں کتنے سال؟ 1400 سال چلے گئے۔ اس کے بعد وہ وقت آیا جب بادشاہ نے بھی خواب دیکھا۔ دیکھیں خواب کے ارد گرد گھوم رہی ہے بات۔ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا اس نے خواب دیکھا۔ وہ خواب کیا دیکھا؟ وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان یاکلهن 7 عجاف۔ وہ کہتا ہے کہ میں خواب میں دیکھا کہ 7 بھینسیں ہیں سوکھی ہوئی، وسبع سنبلات خضر واخر یابسات، اور 7 سوکھے گھاس کی اور 7 اچھے والے اناج کی اوٹ دیکھا۔ ایک خواب ایسا تھا 7 بھینسیں ہیں، اور اس میں 7، اس کو کیا کہتے ہیں؟ گھاس کا جو اوٹ بناتے ہیں، کسان لوگ بناتے ہیں بیلوں کے چارے کے لیے، اور 7 ہرے گھاس کے اور 7 سوکھے گھاس کے۔ اس طرح سے اس نے دیکھا یہ 7 کا عدد کیا ہے؟ وہ پریشان ہوا، تو اس نے صبح اٹھ کر کے اپنے درباریوں سے پوچھا کہ کوئی ہے جو میرے خواب کی تعبیر بتائے؟ تو اس کے درباریوں میں وہ چھوٹا ہوا قیدی موجود تھا جس کے خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں بتائی تھی، جو انگور کا رس نچوڑ رہا تھا، وہ آزاد بھی ہو گیا۔ اس نے کہا کہ ہاں مجھے ایک آدمی پتا ہے جو جیل کے اندر رہتا ہے، خوابوں کی سچی سچی تعبیر بتاتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا اس کو لے آؤ۔ تب یوسف علیہ السلام کو جیل سے آزاد کر کے لایا گیا۔ یوسف افتنا فی 7 بقرات، یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات۔ اب بادشاہ کہتا ہے اے یوسف میرے یہ 7 بھینسوں والے خواب کی تعبیر بتاؤ، کیا ہوگا؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سال جو ابھی آئیں گے تمہارے بہت خوشحالی کے ہوں گے، غلہ اناج سب زیادہ ہو جائے گا۔ ثم یأتی بعد ذلك عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون۔ اس کے بعد پھر ایسا وقت آ جائے گا کہ لوگ جو ہے بھوکے اور پیاسے ہو جائیں گے، پوری زمین سوکھ جائے گی، اناج غلہ ختم ہو جائے گا، لوگ اپنے آپ کو بیچنے لگ جائیں گے، سب چیزیں اٹھا اٹھا کر بیچ دیں گے، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو بادشاہ سے یوسف علیہ السلام نے کہا یہ جو تمہارے اچھائی کے 7 سال ہیں، یہ اس میں اناج اور غلہ خوب جمع کر لو، اور جب وہ برے دن آ جائیں، یعنی بھوک و پیاس و شدت کے، اس وقت اپنی رعایا کو تم اناج تقسیم کرو۔ تو بادشاہ کو یہ خواب سمجھ آ گیا، یہ تعبیر سمجھ آ گئی، اور اس کے اعتبار